اچھا بچوں، یہ آخری شعر ہے حفیظ طائب کا مقطع، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا مطلع جو کہ پہلا شعر تھا، ابھی آخری شعر نمبر 7 مقطع۔ سوزا ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ اب اس میں مشکل الفاظ، سوزا جلنے جلانے والا، سوز سے نکلا، سوز کا مطلب ہوتا ہے درد، غم، ٹھیک ہے؟ آہو فغا کرنا، چیخنا، چلانا، زخمی، اس کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوزا جلنا، جلانے والا یا جلا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی۔ فرقت جدائی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد شعلہ نوا، جس کے کلام میں جوش و خروش بہت زیادہ جوش اور خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ بولتا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اونچی لاؤڈلی بولتا ہے اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں شعلہ نوا۔ شعلہ نوا، نوا کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، ٹھیک ہے؟ نوا بولنے والا فارسی کا لفظ ہے۔ شعلہ یعنی کہ جذبات کے ساتھ، بہت زیادہ جوش کے ساتھ بولنے والا، اس کو کہتے ہیں شعلہ نوا۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیں۔ طائب کا ہر سانس کس کی یاد میں جل رہا ہے اور کس کی جدائی نے افق کو شعلہ نوا بنا دیا۔ اب مقطع ہے، مقطع میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ اس نے اپنا تخلص طائب استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ کہ کسی بھی نظم یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اب اس میں اس نے جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ کون ہے جو زمین کا خالق مالک رازق، کس کی حکمت ہے، کس کی دانائی ہے، کس کا حکم چل رہا ہے زمین پر، ستاروں پر، سورج پر، آسمان پر، ٹھیک ہے؟ اب آخری شعر میں وہ کہتا ہے کہ طائب کا نفس نفس، اس کا یعنی کہ نفس کو، سانس کو بھی کہتے ہیں نفس، ٹھیک ہے؟ اپنی روح کو، جان کو بھی کہتے ہیں کہ جو طائب ہے، حفیظ طائب ہے، اس میں بذات خود اپنے آپ سے مخاطب ہے وہ، کہ کس کے لیے اس کا دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی یاد میں اس کا دل جل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور کس کی جدائی نے افق کو شعلہ نوا بنا دیا، کہ یعنی کہ اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میرا ہر سانس، میری ہر جو ہے وہ زندگی کی تگ و دو، ہر کام وہ اللہ کی جدائی کے لیے، اللہ کی یاد میں میرا نفس، میرا دل جو ہے وہ کیا ہے، جل رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جدائی، کس کی جدائی؟ اللہ کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں خود اللہ سے کیا ہوں، دور ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں نے خود اپنے آپ کو اللہ سے ایسے کام کیے، کیونکہ اللہ تو نہیں کسی سے دور ہوتا ہے نا، اللہ تو انسان کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ کا نام لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 دفعہ نام لیتا۔ آپ لوگوں کے سامنے لیتے، اللہ فرشتوں کے سامنے لیتا۔ آپ ایک بالشت چل کے آتے، اللہ 10 ہاتھ بندے کی طرف جو ہے نا وہ چل کے آتا۔ آپ پیدل آتے، اللہ جو ہے وہ دوڑ کے آتا ہے، بھاگ کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من، میں تو بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں، محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زائد۔ اب وہ کہتا ہے کہ سوزا ہے کہ میرے دل کا ہر ایک جو ہے نا وہ یاد، یا پھر میرے روح سے، میرے جسم سے نکلنے والا ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جل رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ والا بنا لیا ہے، اللہ کی ذکر جو ہے میرے جو ہے وہ لبوں پہ، میری زبان پہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے، اور اسی کی یاد میں میرا دل کیا ہے، یعنی کہ تلملا رہا ہے، جل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی یاد میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ کی یاد جب آتی ہے پھر بندے کو کوئی کچھ کسی کی یاد نہیں آتی، پھر اللہ کی ہی یاد آتی ہے۔ اس میں آپ وہ شعر لکھ سکتے ہیں اقبال کا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اللہ میں تجھے ایک جو ہے وہ ظاہری شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سجدے تو بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ لیکن تیرے قدم کے اوپر جو ہے اپنے سر کو رکھ کے جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں حوالے کا شعر یہ بھی آ سکتا ہے، قرآن کی آیت آ سکتی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی یہ جو ابھی پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم دنیا میں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، بندہ پیدل آتا ہے، اللہ بھاگ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز آتا ہے انسان کے پاس۔ کبھی کسی وقت بھی آپ اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ اس کے پکار کی جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ صرف پکار سنتا نہیں ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بندہ اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی بھی بندہ، اس میں کسی مسلمان کی بات نہیں کی، کسی نام کی عبداللہ، عبد الرحمن یا پھر کسی اور کی بات نہیں کی، اس میں کس کی، جب بھی کوئی بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ سوال کرتا ہے مجھ سے، اور صرف سوال کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، صبح دوپہر شام رات کی کسی بھی پل میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ نفس ہے نا، یاد کر رہے ہیں، تو جب بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ کیا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ میں کہاں ہوں، یہ آپ کی شہرت جو ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے، اس کی جدائی نے افق کو شعلہ نوا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی یاد، تو حفیظ طائب کی محبت ہے اللہ سے۔ اب جو چیز یعنی کہ نہ ملے، جو چیز بندہ نہ دیکھے، جس سے محبت کر رہا ہے، پھر بندے کا دل کیا ہوتا ہے، مچلتا ہے، اس طرح آپ کی کیفیت کی حالت میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دل جو ہے، حفیظ طائب کہتا ہے میرا دل کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک محبت کرنے والا جو محب ہوتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبوب اس کو نہ ملے، پھر محب کا جو دل ہوتا ہے وہ کس طرح تلملاتا ہے، میرا دل بھی ویسے ہی تلملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔